ایک غریب آدمی کو امیر ہونے کے لیے بہت زیادہ عقل دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک امیر آدمی کو غریب نہ ہونے کے لیے صرف یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ بیوقوفی نہ کر دے۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ میں ہمیں کچھ کردار ایسے ملتے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہونے کے باوجود ایسی بڑی بیوقوفیاں کر بیٹھے کہ لوگ آج بھی ان سے سیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک کردار ہیں برطانیہ کے جیرالڈ ریٹنر، جن کی تحفے تحائف اور آرٹیفیشل جولری کا بزنس تھا۔ ریٹنر کوئی عام بزنس مین نہیں تھے بلکہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے، سو مچ سو کہ انہوں نے 1984 سے لے کر 1991 تک تقریباً 6-7 سال کے عرصے میں ایک اپنی چھوٹی سی دکان کو ایک بہت بڑے بزنس ایمپائر میں کنورٹ کر دیا تھا۔ سستے تحفے اور آرٹیفیشل جولری، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ ان کا کام تھا۔ وہ لوگ جو مالی طور پہ بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جیسے اسٹوڈنٹس ہو گئے یا جو مزدور طبقہ ہے برطانیہ کا، وہ وہاں پہ شوہر اپنی بیویوں کے لیے، بیویاں شوہروں کے لیے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سو فورتھ، وہ ایک دوسرے کے لیے تحفے لیتے تھے۔ قیمت بہت زیادہ کم تھی، یعنی کہ آرٹیفیشل جولری کی ویسے ہی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی جو قیمت تھی وہ باقی آرٹیفیشل جولریز کے مقابلے میں، اور جو ایوری ڈے کے تحفے تحائف ہیں ان سے بھی کم تھی۔ لیکن قیمت کم ہونے کے باوجود ان کا بزنس بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس لیے کہ جو سیلز والیوم تھا وہ بہت بڑا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ 1991 میں پریسٹیجس ایونٹ ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ آف ڈائریکٹرز۔ ریٹنر کو وہاں پہ ایز اے گیسٹ اسپیکر بلایا گیا، جو 6000 کا مجمع تھا، جس میں بزنس مین تھے، ڈائریکٹرز تھے اور جرنلسٹ بھی موجود تھے۔ ریٹنر نے تقریر کی۔ اس کے بعد جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ آپ اپنی چیزیں اتنی سستی کیسے بیچتے ہیں؟ انہوں نے ایک پروڈکٹ کا نام لیا کہ اس کو آپ اتنا سستا کیسے بیچتے ہیں، جس کے جواب میں ریٹنر نے کہا کہ اس لیے کہ یہ بالکل بکواس پروڈکٹ ہے۔ ایکچولی میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ریٹنر نے اس سے بھی زیادہ سخت بات کہی تھی۔ لوگوں کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، لیکن ریٹنر اس پہ رکے نہیں، بلکہ وہ اپنی اور جولریز، پرٹیکولرلی ایئر رنگز کے بارے میں کہنے لگے کہ ہماری ایئر رنگز جو ہیں وہ سینڈوچ سے بھی ان کی قیمت کم ہے، لیکن ان کی عمر بھی ساتھ ساتھ سینڈوچ سے کم ہے، ان کی جتنی دیر میں آپ سینڈوچ کھاتے ہیں اس سے پہلے یا وہ ٹوٹ جاتی ہیں یا وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ نا یو کین امیجن کہ وہ لوگ جنہوں نے رومانٹکلی ایک دوسرے کو تحفے دیے ہوئے تھے، یا وہ لوگ جو ارادہ رکھتے تھے کہ ہم وہاں سے چیز لے کے جو بھی ان کا لو انٹرسٹ ہے، وائف ہسبینڈ کچھ بھی، وہ ان کو دیں گے، آل آف سڈن وہ کتنے شوق میں گئے۔ اور جب مارکیٹ شوق میں جاتی ہے تو اس کا اظہار پھر سٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے، اور یہی ہوا۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں اس زمانے کے 500 ملین پاؤنڈز کی ورتھ کے برابر اس کمپنی کے شیئرز کولیپس کر کے، جو آج کل کی کرنسی میں جو اکانومسٹس نے حساب لگایا ہے، ڈالرز میں تقریباً 1.5 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ بنتے ہیں صرف کچھ دنوں میں۔ سیلز ختم ہو گئیں، دکانیں بند ہونا شروع ہو گئیں، کمپنی برے طریقے سے کولیپس ہو گئی۔ جب ریٹنر سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیوں کیا، 10 سیکنڈ میں تم نے اپنی ایک ملٹی ملین ڈالر کا امپائر تم نے کولیپس کر دیا، تو ریٹنر نے جواب دیا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے کیا پتا۔ میری ایک سینگ ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، کہ غلطی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اس کا سائز طے کیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ میں نے تو چھوٹی سی غلطی کی تھی۔ یہی ریٹنر کے ساتھ بھی ہوا کہ اس نے اپنی دانست میں چھوٹی سی غلطی کی، لیکن اتنا بڑا بزنس کولیپس ہو گیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریٹنر نے اس کے بعد کچھ باؤنس بیک کیا، لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا نقصان کرنے کے بعد ریٹنر آج کل موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔